السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی، یا کوئی ایسی حاجت ہے، یا کوئی ایسی منت ہے، یا کوئی ایسی مشکل ہے جو چاہتے ہیں حل ہو جائے اور وہ نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا رکا ہوا کام ہو جائے، ان کی پریشانی ختم ہو جائے اور دل کو سکون ملے۔ دوستو، آج ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی عطا کرتا ہے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مستقل مانگتے ہیں۔ جب بندے کو دیر سے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انکار کر دیا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ زیادہ مانگے، زیادہ روئے، زیادہ قریب آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے دوستو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا کے ذریعے مومن اپنی تقدیر تک بدل سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ تو دوستو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو فوراً مل جاتی ہے یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو زندگی میں کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں ایسی حاجت ضرور ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں سے نیند چھین لیتی ہے، دل کو بے قرار کر دیتی ہے۔ کوئی اپنی بیماری کی شفا چاہتا ہے، کوئی اولاد کی تمنا رکھتا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، اور کئی قرضوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی دعا ہے۔ کوئی ہے جو اپنی ماں کی شفا کی دعا مانگتا ہے، کوئی اپنی بیٹے کی کامیابی کی دعا مانگتا ہے، کوئی قرض سے نجات کی دعا مانگتا ہے، کوئی شادی، کوئی اولاد۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلدی ہمت ہار دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں کتنی کمزور مخلوق ہیں؟ ہماری زندگی ایک سانس پر ہے، اور یہ سانس بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے بہت بڑے ہیں، لیکن دوستو، ہمارے مسائل سے کہیں زیادہ بڑا ہمارا رب ہے۔ یاد رکھیں، دعا قبول ہونا وقت کا محتاج ہے، لیکن دعا کا اثر اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ اللہ سے دل کی گہرائی سے مانگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس سے دعا کرتا ہے، یعنی ہمارا زیادہ مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد وقت کا وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے گواہی دیتے ہیں اور دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ عمل کریں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی کی مشکلات، مسائل، ہر چیز بدل جائے گی۔ اللہ کے حکم سے دعا آپ کا راستہ بناتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور دل میں یہ سوچ کے رکھیں کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو پیارے سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ عصر کی نماز شوق کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ نماز میں یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس کی اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے، تاکہ آپ کی دعا سیدھے اللہ کے حضور پہنچ جائے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، آہستہ اور دل کی گہرائی سے، جیسے آپ اللہ سے سرگوشی کر رہے ہوں۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ یہ تصور کریں کہ اللہ کی وحدانیت آپ کے دل میں اتر رہی ہے اور آپ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد
वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप ये अमल करें और देखें कि कैसे आपकी दुआ अर्शे इलाही तक मिनटों में पहुंच जाएगी, अल्लाह के हुक्म से रास्ता बनाती हुई जाएगी। लेकिन शर्त फिर वही है कि आपने ये दुआ यकीन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे असर के साथ पढ़नी है कि मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है और मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यकीन ही सबसे बड़ी मंजिल है। दोस्तों सोचें, वो रब जो समंदर की गहराइयों में मछली को रिज़्क देता है, जो ज़मीन के अंदर बीज को फाड़ कर पौधा निकालता है, जो हमारे मसले हल कर सकता है, तो फिर हम कैसे ये सोच लेते हैं कि वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता। इस वजीफ़े की ताकत इसमें है कि दिल से किया जाए, यकीन के साथ, और ऐसे मांगा जाए जैसे बच्चा अपनी माँ से मांगता है। तो प्यारे नाज़रीन किराम, ज़िद, उम्मीद और भरोसे के साथ प्यारे दोस्तों, इस दुआ को आपने करना है। अगर ये वीडियो आपने आखिर तक सुना है और दिल में ये यकीन पैदा हुआ है कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और वो हर चीज़ में शिफा और बरकत देने वाला है, तो एक नेकी का सवाब ज़रूर कमाएं। और अभी आपके हाथ में है, ये वीडियो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हो सके और वो इस वजीफ़े से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर की वजह से किसी को नेकी का मौका मिल जाए, किसी को अपनी मन्नत मुराद पाने का मौका मिल जाए, किसी की मुश्किल आसान हो जाए और आपके लिए दुआ करे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुजर्रब और आज़मूदा वज़ाइफ आप तक वक्त पर पहुंचते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप खैर व बरकत के इस सफ़र में हमेशा मेरे साथ शामिल रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।